بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں جو ہم نے حکایات اور سچے واقعات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں آج میں جو حکایت پیش کروں گی وہ ندامت کے آنسو کے عنوان سے ہے۔ ایک خوش الحان آدمی سرنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بھول بھلائیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز پیری کے سبب بھدی ہو گئی تو اشاک کی آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ نام و شہرت سو رخصت ہو گئے، ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی، ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہیں۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کسی درجہ پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھی سے ہی امیدیں وابستہ کرتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ سرنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے روتے اس نے عرض کی، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے ہیں، اپنے پرائے ہو چکے ہیں، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سرنگی بجانے والا اس قدر آہوزاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کے یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا، اور اب وہ وجہ پیری، آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے، اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کونہا کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا بزرگ لرزہ بہ اندام ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سرنگی والے کو جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات کا علم ہوا تو اس مشاہدے رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا، اے میرے آقا بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سرنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کی درد حد سے گزر گیا تو اپنی سرنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے
محبوب رکھا، تو نے شاہ راہ حق سے میری رہزنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے لہو لہب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس مرد پیر کی گریہ زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریہ زاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔ تیری جان اب حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حضور گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حق تعالیٰ گناہ گار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما دیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہی درس حیات ملتا ہے، اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں گنہگار کی آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ناظرین، ہم میں سے بھی جو لوگ موسیقی اور اس طرح کا جو لہو لب اور یہ ڈراموں کی جستجو میں رہتے ہیں، اس میں پارٹ لینا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کسی مقام پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم لوگ گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اگر وہ حقیقت کو غور سے دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈراموں اور فلموں اور گانوں ساز سرنگی میں کامیاب ہے، وہ انتہائی، اگر وہ مسلمان ہے تو انتہائی بد قسمت انسان ہے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں، جن کے پیچھے بھاگتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ جی سنگر بہت مشہور ہے، اس سنگر کی کیا بات ہے، یہ ایکٹریس، یہ ایکٹر کتنا مشہور ہے۔ میں سمجھتی ہوں ان سے اگر ہم حقیقت کی آنکھوں سے دیکھیں تو ان سے بڑا بد قسمت کوئی نہیں ہوتا۔ ان سے بہتر گمنام لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے گناہ کم ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی نمائش نہیں کی ہوتی، جنہوں نے اپنے جسموں کی نمائش نہیں کی ہوتی، اپنے چہروں کو غیر محرموں کے سامنے پیش نہیں کیا ہوتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی عارضی چکا چوند کی جو روشنیاں ہیں اس سے بے وقوف اور پاگل بننے کے بجائے حقیقت کو دیکھیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں، وقت ضائع نہ کریں فضولیات میں، اور آخر میں پچھتانے سے بہت بہتر ہے کہ وقت پہ سنبھل جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری است، تو بہتر ہے کہ جوانی میں ہی ہم توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو جوانی میں جو ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو یہ بہت ہی اس کے لیے پسندیدہ، ایک انسان کا جو عمل ہے اپنے رب کے لیے بہت پسندیدہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی نئی حکایت ان کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے گا تاکہ میں اس نیک کام کو جاری رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔